بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللہ کی معرفت کے بارے میں ہمیں ابن قیم رحمہ اللہ کی پچھلی جو ہم نے اسباق ہم پڑھ چکے ہیں، ان کی کتاب الفوائد میں سے جو شروع کے اسباق ہیں، ان میں اللہ کی معرفت اور اس حوالے سے کافی ساری باتیں انہوں نے بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ کو جاننا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننا، اور اس دوران ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ہم نے اللہ کو اپنے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہے. ایک چیز کو جب میں نے دیکھا ہی نہیں تو پھر میں کیسے اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں، یا کیسے اس کے بارے میں انسان جو ہے نا وہ اس سے محبت کر سکتا ہے جس چیز کو میں نے دیکھا ہی نہیں. مجھے پتہ ہی نہیں وہ کس طرح کا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کی وہ دکھتا کیسا ہے، وہ اس کی کیا صفات ہے. تو اس بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان جب قرآن میں اللہ کے بارے میں پڑھتا ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں پڑھتا ہے، تو بے شک انسان نے اللہ کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی ظاہری اوصاف انسان کے سامنے آ جاتے ہیں جس اوصاف پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان کا جزو ہے جو اوصاف اللہ نے اپنے بارے میں اپنے کلام میں بتائے ہیں، اور ان کے ذریعے ہی انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے. اب اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ابن قیم رحمہ اللہ کا جو یہ سبق ہے یہ بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی کیا صفات ہے. قرآن پاک میں بہت ساری صفات کو ابن قیم رحمہ اللہ نے اس ایک چھوٹے سے لیکچر میں، ایک چھوٹے سے مکالمہ اور پیراگراف میں، فقرے میں انہوں نے منحصر کیا ہے، جو کہ قرآن پاک میں الگ الگ مقامات میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور یہ باتیں قرآن میں الگ الگ مقامات میں ذکر کیے ہیں. آئے پڑھتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے صفات کو جاننے کی کوشش کرتے ہوئے. فرماتے ہیں تأمل خطاب القرآن، غور کریں. تأمل مطلب دھیان دیں. خطاب القرآن، قرآن پاک کی خطاب کو، قرآن پاک جب مخاطب کر رہا ہو نا تو اسے غور کرو اس خطاب پہ. تجد، پاؤ گے. جب قرآن پاک پہ غور کرو گے نا تو تم پاؤ گے، یعنی آنکھیں بند کرو، تم قرآن کی آیتوں پہ غور کرو تو تمہیں نظر آئے گا. کیا نظر آئے گا جی؟ تجد ملکن، تمہیں ایک بادشاہ نظر آئے گا. بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ لہ الملک کلو، ساری بادشاہت اسی کی ہے. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے. اور لہ الملک کلو، ساری بادشاہت اسی کے ہاتھ میں. وَلَهُ الْحَمْدُ كُلُّ، اور ساری تعریفیں اسی کی طرف، کیونکہ سب پہ اسی کے احسان ہے اور ہر تعریف کا وہی حقدار. ایسا بادشاہ. عزمت الامور كلها بیدہ، عزمہ یعنی لگام، الامور كلها سارے کے سارے معاملات کا جو لگام ہے نا، بیدہ اس کے ہاتھ میں. ہر معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر معاملہ، سارے معاملات کے لگام اسی کے ساتھ. وہ مصدرها، اور وہ ان سارے معاملات کا مصدر ہے، مطلب اسی کے آرڈر سے ہر معاملے نے ہونا ہے. ومردها، اور ہر معاملے کا رزلٹ بھی وہی طے کرے گا. کس کو کیا انجام دینا ہے، کس کو کیا انجام نہیں دینا، اسی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. مستویاً علی سریر ملکی، اپنے بادشاہت کے تخت پہ وہ اللہ موجود ہے. مستوی ہے اپنے شان اور اپنی شوکت اور اپنی عظمت کے لحاظ سے جیسے اللہ کے شایان شان ہو. مستویاً علی سریر ملکی، وہ اللہ اپنے بادشاہت کے تخت پہ موجود، یعنی اپنے بادشاہت کے عرش پہ موجود. آگے فرماتے ہیں لا تخفى علیہ خافیۃ فی اقطار مملکتی، ایک ایسا بادشاہ جو اپنے عرش پہ موجود ہے اور اس کی پورے مملکت کی کوئی بات اس سے مخفی نہیں ہے. لا تخفى علیہ خافیہ، کوئی چھپی ہوئی بات، چاہے وہ کتنی بھی چھپی ہوئی ہو، اس بادشاہ سے کوئی بات نہیں چھپی. یعنی وہ بادشاہ رازوں کے بارے میں بھی واقف ہے، اپنی مملکت کے، اپنے اس پورے حکومت اور اپنے سلطنت کے جتنے بھی افراد ہیں سب کی بریک سے بریک، چھپی سے چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. یہاں تک کہ عالماً بما فی نفوس عبیدی، اپنے غلاموں کے دلوں، اپنے بندوں کے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے. مطلعاً علی اسرارہم وعلانیہم، دیکھ رہا ہوتا ہے ان کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی اور ان کے ظاہر کردہ باتوں کو بھی. منفردن، اکیلا ہے، اس پورے مملکت کو چلا رہا ہے، اس کے کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی آگے پیچھے بندے نہیں، نہ اکیلا، وہ اکیلا ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس پورے مملکت کو چلانے میں. اکیلا اس پورے مملکت کو چلا رہا ہے. یسمع و یرا، جو سنتا بھی ہے، لا سمیع ہے، یرا دیکھتا بھی ہے، یعطی دیتا بھی ہے، یمنع روکتا بھی ہے.
یصیب اجر دیتا ہے، یعاقب سزا دیتا ہے، یکرم عزت دیتا ہے، یہین ذلیل کر دیتا ہے، یخلق پیدا بھی کرتا ہے، یرزق رزق بھی دیتا ہے، یمیت موت بھی دیتا ہے، ویحیی زندہ بھی کرتا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ اسی کے اختیار میں. یقدر تقدیر لکھتا ہے، ویقضی پھر فیصلہ کرتا ہے، یدبر تدبیر کرتا ہے، پلان کرتا ہے، معاملات کو آپس میں جوڑتا ہے، معاملات کو ترتیب دیتا ہے، معاملات کو انجام تک پہنچاتا ہے. الامور نازلۃ من عنده دقیقها وجلیلها. سارے کے سارے فیصلے اسی کی طرف سے آرڈرز اتر رہے ہوتے ہیں. دقیقها چاہے وہ چھوٹے معاملات ہوں، وہ جلیلها یا بڑے ہوں. دقیق ہوتے ہیں بالکل بریک سے بریک بات بھی ہونا وہ اسی کے حکم اور اسی کے مرضی کے مطابق، وہ جلیلها اور بڑے سے بڑی بات بھی ہو تو اسی کے طرف سے. وصاعدۃ الیہم اسی کی طرف سے اتر بھی رہے ہوتے ہیں اور سارے معاملات اسی کی طرف چڑھ رہے ہیں، یعنی ہر خبر اس تک پہنچ رہی ہوتی ہے. لا تتحرک ذرہ الا باذنہ. کوئی ایک ذرے میں بھی طاقت نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر حرکت کرے. کوئی ذرہ برابر بھی چیز اس کے اس پورے مملکت میں اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی. ولا تسقط ورقہ. علم کا یہ انتہا ہے کہ اگر اس کے پورے مملکت میں کسی درخت کا کوئی پتا بھی گرے نا تو وہ اس کے علم سے وہ بات نہیں چھپ سکتی. اس کے علم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں گر سکتا. اللہ اکبر، کیسا عظیم ہے میرا اللہ. اللہ کی صفات ہی کیا ہی صفات ہے. فرماتے فتأمل، غور کریں، کیف تجدہ یثنی علی نفسی. تم کیسے پاتے ہو، کیسے تم دیکھو گے اسے، اس اللہ کو اس قرآن میں یثنی علی نفسی، وہ اپنی تعریف کر رہا ہوتا ہے. ویمجد نفسہ، اپنی بزرگی بیان کرتا ہے. وہ المجید، وہ بزرگ ذات ہے. ویحمد نفسہ، اپنا حمد بیان کر رہا ہے، تعریف، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. وینصح عبادہ، اپنے بندوں کی خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے، انہیں گائیڈ بھی کرتا ہے، خیر خواہی بھی کرتا ہے. ویدلہم علی ما فیہ سعادتہم، اور ان اپنے سارے بندوں کو دکھاتا ہے وہ رستہ جس میں ان بندوں کی سعادت ہے، اور فلاحہم، ان کی کامیابی ہے، ویرغبہم فیہ، اور اس رستے کی طرف ان کو ترغیب بھی دیتا ہے. ویحذرہم مما فیہ ہلاکہم، اور اپنے بندوں کو ڈراتا ہے ہر اس چیز سے. یہ نہیں ہے کہ بس فیصلہ کر دیا، نہیں نہیں، اپنے بندوں کو گائیڈ بھی کرتا ہے جس میں ان کی کامیابی ہے، اس طرف ان کو رستہ دکھاتا ہے کہ میرے بندوں ایسے کرو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. اور میرے بندوں یہ کام نہ کرو تم ہلاک ہو جاؤ گے. وَيَتَعَرَّفُ إِلَيْهِمْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اپنے بندوں کو اپنے بارے میں بتاتا بھی ہے اپنے ناموں کے ذریعے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں ستیر ہوں، میں غفور ہوں، اور میں شدید العقاب ہوں، سخت سزا دینے والا ہوں، اور میری پکڑ بہت سخت ہے، اور میں بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوں، اور میں بے انتہا رزق دینے والا ہوں، اور میں شفا دینے والا ہوں، اور میں خوشیاں دینے والا ہوں، اور میں غموں کو دور کرنے والا ہوں، اور میں لوگوں کو اپنے سے قریب لانے والا ہوں، اور میں عذاب سے بچانے والا ہوں، میں زندگی کو سکون سے بھرنے والا ہوں. قرآن پڑھو، بتاتا ہے اپنے بندوں کو اپنے بارے میں، اپنے نام اور اپنے صفات کے بارے میں. وَيَتَحَبَّبُ إِلَيْهِمْ بِنِعَمِهِ، اور اپنے بندوں کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے، ان کے دل جیت لیتا ہے. بِنِعَمِهِ، ان پہ نعمتیں کر، کتنی نعمتیں کرتا ہے، اتنی نعمتیں کرتا ہے کہ ان کے دلوں کو جیت لیتا ہے. وَآلَائِهِ، اور اپنی اعلیٰ مطلب اپنے نشانیوں کے ذریعے. فَيُذَكِّرُهُمْ بِنِعَمِهِ عَلَيْهِمْ، پھر یہ نہیں ہے کہ نعمت دے کے، بلکہ نعمت دے کے پھر بتاتا بھی ہے کہ بندے میں تجھے میں نے نعمت دی ہے، یہ زمین میں نے تیرے لیے بنائی ہے، یہ آسمان میں نے تیرے لیے بنایا ہے، یہ زندگی تیری میرے ہاتھ میں نے تجھے زندگی دی، تجھے صحت رزق برکت میں ہی دینے والا ہوں. وَيَأْمُرُهُمْ بِمَا يَسْتَوْجِبُونَ بِهِ تَمَامَهَا، اور انہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے جس چیز کا مکمل کرنا ان پر ضروری ہے. وَيُحَذِّرُهُمْ مِنْ نِقَمِهِ، اور ناشکری سے انہیں ڈراتا ہے بندے ناشکری نہ کرنا. وَيُذَكِّرُهُمْ بِمَا عَدَّ لَهُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ إِنْ أَطَاعُوا، اور انہیں اس نعمت اور عزت کا یاد کرواتا ہے کہ تمہارے لیے میں نے یہ عزت اور یہ خوشی والی زندگی رکھی اگر تم میری اطاعت کرو گے، اور انہیں یاد کرواتا ہے بار بار. وَمَا عَدَّ لَهُمْ مِنَ الْعُقُوبَةِ إِنْ عَصَوْا، اور جو سزا ان کے لیے رکھی ہے اس سزا کے بارے میں بھی انہیں بتاتا ہے کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو میری سزا بھی ہے.
ان عصوا، اگر تم نافرمانی کرتے ہو، ویخبرهم بصنعه فی اولیاء، اور یہی نہیں بلکہ پچھلی قوموں کے ساتھ جو اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی جو گزرے ہیں، ان کے اعمال، ان کے اعمالوں کے ساتھ ان پہ جو پریشانیاں آئیں، ان پریشانیوں کے بعد انہوں نے کیسے اس کو فیس کیا، ان کا انجام کیا ہوا، ان کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ وَأَعْدَائِهِ، اور اپنے دشمنوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ فرعون گزرا، اس نے کیا کیا، پھر کیا ہوا، انجام کیا ہوا، قارون کے ساتھ کیا ہوا، عاد کے ساتھ، ثمود کے ساتھ، قوموں کی ذکر کرتا ہے، ان کی واقعات سناتا ہے، بتاتا ہے اپنے بندوں کو۔ وَكَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، اور کیا انجام تھا ان لوگوں کا، ایمان والوں کا، اور کیا انجام تھا برے لوگوں کا۔ وَيُثْنِي عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِ بِصَالِحِ أَعْمَالِهِمْ، اور اپنے نیک بندوں، اپنے اولیاء کرام جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ولی کہتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والے، اپنے محبت کرنے والے بندوں کی تعریف کرتا ہے، بصالح اعمالہم، ان کے نیک اعمالوں کو ذکر کر کے، واحسن اوصافہم، اور ان کے بہترین وصف، ان کی بہترین پہچان بیان کر کے، ویذم اعداءہ، اور وہ اللہ اپنے دشمنوں کا مذمت کرتا ہے، بسیء اعمالہم، ان کے برے اعمالوں کو ذکر کر کے، وقبیح صفاتہم، ان کی برے صفات کا ذکر کرتا ہے کہ یہ میرے دشمن ہے، ان کے یہ اعمال تھے، ان کے یہ صفات تھے، بچ جاؤ ان صفات سے۔ وَيَضْرِبُ الْأَمْثَالِ، وہ اللہ مثالیں بیان کرتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں کے لیے مثال کیوں بیان کی جاتی ہے۔ میں کسی سے جب کہتا ہوں کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام ٹھیک ہے، پھر میں مثال دیتا ہوں تاکہ اگلے بندے کے ذہن میں میری بات اچھی طریقے سے داخل ہو جائے، جو اشکالات ہیں وہ سارے دور ہو جائے اور وہ مطمئن ہو جائے۔ ينوع الادلۃ والبراہین، ادلۃ والبراہین، ایک بات کو سمجھانے کے لیے کئی کئی طریقوں سے دلیلیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، موت کے بعد کی زندگی کی ایک حقیقت ہے، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کس کس انداز سے سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس بارے میں قرآن پہ غور کریں انسان تو کس کس طریقے سے اللہ نے یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ ہر معاملے کو اللہ ینوع الادلہ، متنوع قسم قسم کی دلیلیں دیتے ہیں، والبراہین، ویجیب عن شبہ اعدائہ احسن الاجوبہ، اور اپنے دشمنوں کے اعتراضات کے جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ختم، مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ سکتے تھے وہ اللہ، لیکن اپنے بندوں کی جو ہے نا ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے جو دشمنوں کے اعتراضات ہوتے ہیں ان کے اعتراضات کو بھی بیان کرتے ہیں، پھر ان کے جواب بھی دیتے ہیں، بہترین جواب۔ وَيُصَدِّقُ الصَّادِقَ، سچے کو سچا ٹھہرا دیتے ہیں، وَيُكَذِّبُ الْكَاذِبَ، جھوٹے کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں، وَيَقُولُ الْحَقَّ، حق کہتا ہے، اس کی بات حق ہے، اس کا پیغام حق ہے، سچائی پہ رہنے والی ذات ہے، وَيَهْدِي السَّبِيلَ، اور رستہ دکھانے والی ذات ہے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، وَيَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، واللہ يدعو إِلَى دار السلام، اللہ فرماتے ہیں اور اللہ دار السلام کی طرف ہدایت دینے والی ذات ہے، بلانے والی ذات ہے۔ وَيَذْكُرُ أَوْصَافَهَا، پھر اس انجام، اس رزلٹ، اس سلامتی کے گھر کے اوصاف اس اللہ نے ذکر کیے، وہ اللہ پہ بتاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ وہ جو تمہارا رزلٹ ہے اس کا، وہ اس طرح کا گھر ہے، اس میں یہ چیزیں، وحسنها، اس کی حسن، ونعیمها، اس کی نعمتیں، ساری چیزیں بیان کرتا ہے اپنے بندے کے سامنے۔ وَيُحَذِّرُ مِن دَارِ الْبَوَارِ، اس ہلاک کرنے والے گھر کے بارے میں، اس گھر سے ڈراتا ہے کہ میرے بندو بچ جاؤ اس جہنم سے۔ دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار، جس طرح اللہ نے سورۃ ابراہیم میں ذکر کیا ہے کہ دار البوار جہنم کا نام ہے جس میں یہ اللہ کے نافرمان جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ وَيَذْكُرُ عَذَابَهَا، پھر اس جہنم کے عذاب کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح کا عذاب ہے۔ انها ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، اس کی چنگاریاں کیسے ہوں گی، اس کا رنگ، اس کا عذاب، اس کے نام، اس کے الگ الگ ناموں سے۔ والحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، وہ چورا چور کرنے والی آگ، اور کیا جانے اللہ کے رسول، یہ چورا چور کرنے والی کیا چیز ہے، یہ اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے، اس کی ڈیٹیلز کو اللہ بیان، وقبحہا، اس کی قباحت، وآلامہا، اس کی تکلیفوں کا ذکر کرتا ہے۔ وَيَذَكِّرُ عِبَادَهُ فَقْرَهُمْ إِلَيْهِ، بندوں کو یاد کرواتا ہے کہ بندو تم میرے محتاج ہو، تم میرے فقیر ہو میرے در کے، وَشِدَّةَ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، ہر لحاظ سے تم میرے محتاج ہو۔ وَأَنَّهُمْ لَا غِنَى لَهُمْ عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، ایک
پلک جھلکنے کی دیر بھی تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے ہو، یعنی میری رحمت کے بنا تم ایک پلک جھپکنے میں جو ٹائم لگتا ہے، جو وقت لگتا ہے، اتنی دیر بھی تم نہیں گزارا کر سکتے ہو میری رحمت کے بغیر. بے شک بے شک. وَيَذْكُرُ غِنَاهُ عَنْهُمْ، بتاتا ہے اپنے بندوں کو کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل منکم، جس طرح حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ کا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انس، تمہارے جن، سب کے سب اگر بدترین انسان کی طرح بن جائیں، ما نقص من ملکی شیئا، پھر بھی میری بادشاہت میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہونے والی. میرے بندے بڑے ہیں، عبادت کرنے والے، تم نہیں بھی کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بے شک بے شک. اللہ اکبر. اچھا، عنہم کہ وہ اللہ غنی ہے ان سے، وعن جمیع الموجودات، اور جتنی مخلوقات اس کائنات میں ہیں سب سے غنی ہے. وانہ الغنی بنفسہ عن کل ما سوا، اور وہ بذات خود غنی ہے اپنے علاوہ ہر چیز سے. وکل ما سواہ فقیر الیہ بنفسہ، اور اس کے علاوہ باقی تمام کی تمام مخلوقات اسی کے محتاج ہیں بذات خود. یعنی یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ غنی ہے لوگوں اور تم سب کے سب فقیر ہو، مانگتے ہو. وانه لا ينال احد ذرة من الخير فما فوقها، اور کوئی بھی ایک ذرہ برابر بھی خیر نہیں پا سکتا، چاہے وہ خوشی ہو، چاہے وہ مال اور دولت ہو، چاہے وہ عزت اور شہرت ہو، نہیں پا سکتا. فما فوقها، یا اس سے بھی کمتر کوئی چیز کیوں نہ ہو، الا بفضلہ ورحمتہ، جب تک اس اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو. ولا ذرۃ من الشر، اور کوئی شر کا ایک ذرہ بھی نہیں پا سکتا. فما فوقها، چاہے ایک ذرہ ہو یا ذرے سے کم کوئی نقصان نہیں پا سکتا یا شر نہیں پا سکتا، الا بعدلہ وحکمتہ، مگر اس اللہ کے عدل اور اس اللہ کے حکمت کے ساتھ. یہ کچھ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اللہ کے بارے میں جو قرآن میں اللہ نے اپنے صفات بیان کی ہیں وہ ذکر کی ہیں. یقیناً بڑے شاندار صفات ہیں، یقیناً ہمارا اللہ بہت عظیم ہے. اس اللہ کی کیا ہی بات ہے، یہ تک تصور انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ میرا اللہ کس طرح کا ایک اللہ ہے، ایک ایسا بادشاہ ہے جس میں یہ ساری کوالٹیز ہیں، جس کے علم کی انتہا نہیں، جس کے اختیارات کی انتہا نہیں، جس کی رحمت کی انتہا نہیں، اور تمام مخلوقات جس کے محتاج. اور ہر لحاظ سے ان باتوں کو جب انسان غور کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. وَيَشْهَدُ مِن، نہیں ابھی آگے مزید اور بیان کی، کہتے ہیں وَيَشْهَدُ مِن خِطَابِهِ عَتَابَهُ لِأَحِبَّائِهِ، اور وہ اپنے قرآن میں جب انسان اس اللہ کو پڑھتا ہے کہ وہ اللہ، اس اللہ کے بارے میں پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کو ڈانٹتا بھی ہے. اللہ اکبر. الطف عتاب، اور بڑا خوبصورت ڈانٹتا ہے اپنے بندوں کو. ایسے نہیں ہے کہ ڈانٹ کے انہیں پھٹکار دیا اور اپنے سے دور کر دیا، نہیں نہیں نہیں، بلکہ ڈانٹتا تو ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ڈانٹتا ہے اور بڑی محبت کے ساتھ ڈانٹتا ہے. جیسے اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت دی تھی ایک غزوے کے بعد، تو اللہ نے پھر فرمایا کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، منافقوں کو اجازت دی تھی تو اللہ نے آیت نازل کی کہ اللہ کے رسول آپ نے کیوں انہیں اجازت دی. عفا اللہ عنک، اللہ آپ سے درگزر فرمائے، اللہ آپ کو معاف فرمائے. یعنی اب انداز بیان دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ میرے اللہ نے اپنے نبی کی اصلاح کی. فرمایا عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی، منہ پہ تھیوری چڑھا دیے اور منہ پھیر لیا اس بات پہ کہ ایک نابینا آیا ہے. ما یدریک لعلہ یزکا، آپ کیا جانے کہ شاید کہ وہ نصیحت لینے آیا ہو. ویذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت لے تو اسے نصیحت فائدہ دے. اما من استغنی، مگر دوسری طرف جو لاپرواہی کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے، فانت لہ تصدی، تو آپ ان کے لیے کوشش کرتے جا رہے ہیں. وما علیک الا یزکا، لیکن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی آپ پر کوئی گلہ نہیں ہے. وما علیک، آپ پر کوئی گلہ نہیں ہے اگر وہ حق کو قبول نہ کرے. واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی، دوسری طرف وہ شخص جو آپ کی طرف خود چل کے آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو اے اللہ کے رسول آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، آپ اس سے عنہ تلہی. تو اللہ نے اپنے نبی کی اصلاح تو کر دی، لیکن انداز بیان، بہترین انداز بیان. صحابہ کرام کی غلطیوں پہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی
ساتھ میں ان کی سورۃ الحجرات کی آیتیں پڑھ لیں، سورۃ جہاں جہاں ان کی غلطیاں، سورۃ توبہ میں اللہ نے ان کی غلطیاں ذکر کی، جنگ میں اللہ نے ذکر کیا کہ کیسے آپ جو ہے نا جنگ کے میدان سے تم پیچھے ہٹنے لگے تھے، تو پھر اللہ نے اپنے سکینت اور رحمت نازل کی اور تم دوبارہ جنگ کے میدان میں آئے، اور اس واقعے کو بھی اللہ نے بڑے شاندار خوبصورت انداز میں صحابہ کرام کی تربیت بھی کی، ان کی اصلاح بھی کی۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اس اللہ کی صفات کو، تو وہ اپنے بندوں کو ڈانٹتا بھی ہے، محبوب بندوں کو، لیکن الطف عتاب، بڑی خوبصورت انداز سے ڈانٹنا۔ وَأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ مُقِيلٌ عَثَرَاتِهِمْ، اس کے ساتھ ساتھ ان کے جہاں وہ بندے پھسل جاتے ہیں ان کے اس پھسلنے کو درگزر کر دیتے ہیں، وغافر الزلاتہم، اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، ومقیم اعذارہم، اور ان کی عذر کو، بہانے کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ومصلح فسادہم، اور ان کی غلطیوں کو، جو نقصان ہو چکا ہوتا ہے اس نقصان کو کا ازالہ کر دیتے ہیں، ودافع عنہم، اور ان کی طرف اپنے محبوب بندوں کی طرف سے دفاع کرنے والا، ان کا کیس لڑنے والا، وہ اللہ وکیل ہے نا، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام وکیل ہے۔ وکیل کا مطلب کیا ہے؟ کیس لڑتا ہے ان کا، کہ بندے میں ہوں نا، تو ٹینشن کیوں لے رہا ہے، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے تو پریشان ہو رہا ہے، تیرا مسئلہ میں حل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ کبھی ہم اپنے معاملات کو اپنے اللہ پر چھوڑیں، اسی سے لفظ توکل نکلا، بھروسہ کرنا۔ تو جب اللہ پر ہم اس وکیل پہ جب ہم توکل کرتے ہیں نا، جس طرح انسان اپنا کیس دنیا میں کسی وکیل کے سپرد کر کے چھوڑ دیتا ہے، اسی کے سپرد، وہ وکیل ہی جج کے سامنے اپنی باتیں کرتا ہے۔ دنیا کی مثالیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مثال تو سب سے اعلیٰ ہے، اور اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن انسان اس بات کو جانے کہ اللہ میرا وکیل ہے، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑ دیا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ایمان والے کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے۔ تو وہ اللہ ان کی طرف سے پھر کیس لڑتا ہے، والمحامی عنہم، اور ان کا وکیل ہے، حمایت کرتا ہے، والناصر لہم، ان کی مدد کرتا ہے، الکفیل بمصالحہم، ان کی جو چیز ان کے لیے بہتر ہو اسے اپنے ذمے لے لیتا ہے، کہ بس اس معاملے کو میں نے اپنے ذمے لے لیا، بندے تو ٹینشن نہ لے، میں دیکھ لیتے تیرے معاملے کو۔ والمنجی لہم من کل کرب، ہر تکلیف سے انہیں نجات دینے والا، جیسے اللہ نے نبیوں کو نجات دی، جیسے اللہ نے نبی اور رسولوں کو، صحابہ کرام کو دیگر جنگوں میں اللہ نے کیسے ان کی مدد کی۔ والموفی لہم بوعدہ، اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ وانہ ولیہم، اور وہ ولی ہے، الذی لا ولی لہم سوا، جس کے سوا کوئی اور ولی نہیں ہے۔ فہو مولاہم الحق ونصیرہم علی عدوہم، تو وہ ان کا حقیقی ولی ہے، حقیقی دوست۔ ولی کا ایک معنی ہے دوست، ایک معنی ہے مدد کرنے والا، بہت سارے معنی اہل علم نے نقل کیے۔ وَنَصِيرُهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرنے والا۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کیا ہی شاندار مدد کرنے والی ذات ہے، اور کیا ہی شاندار یہ اللہ ولی ہے، دوست ہے۔ فَإِذَا شَهِدَتِ الْقُلُوبُ مِنَ الْقُرْآنِ مَلِكًا عَظِيمًا، جب قرآن سے انسان دل جب اس بادشاہ کو دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے اس بادشاہ کو، آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ پاتے نا، لیکن اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ کی ان صفات کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو انسان اپنے دل کی بصیرت سے دیکھتا ہے۔ ملکن عظیما، ایک ایسا بادشاہ جو بہت عظیم ہے، رحیما، بہت رحم کرنے والا ہے، جوادا، بے حد جواد ہے، سخی ہے، جمیلا، بہت ہی خوبصورت ہے، ھذا شأنہ، یہ اس کی شان ہے، کیف لا تحبہ وتتنافس فی القرب من، تو بھلا کیسے اس سے تم محبت نہیں کرو گے، اللہ اکبر، وتتنافس فی القرب من، اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کیسے تم کوشش نہیں کرو گے، وتنفق انفاسها فی التودد الیہ، اور اپنی ہر سانس خرچ کر لو گے اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے، ویکون احب الیہا من کل ما سوا، اور وہ ذات کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب بن جاتی ہے، وَرِضَاهُ آثَرَ عِنْدَهَا مِنْ رِضَا كُلِّ مَا سِوَا، اور اس اللہ کی خوشنودی، اس ذات کی خوشنودی پھر ہر چیز کی خوشنودی سے زیادہ انسان کے لیے اہم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں انسان دنیا میں، ایک شخص نے مجھے مصیبت سے مجھے نکالا، ایک شخص مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، ایک شخص مجھے رہنے کے لیے گھر دیتا ہے کہ تمہارے پاس گھر نہیں ہے، لو جی یہ میرا گھر تمہارے لیے، اچھا تمہارے جو ہے نا کاروبار سیٹ نہیں، میں تمہارا کاروبار سیٹ کروا دیتا ہوں، اچھا تمہیں شادی کرنی ہے، میں تمہیں شادی کروا دیتا ہوں۔ کوئی 10-12 اس طرح کا احسان جس بندے کے ہمارے اوپر ہو جائے نا، تو ہم اپنی زندگی اس شخص کے نام کر دیتے ہیں،
ہم کہتے ہیں یار سب کچھ اس بندے کے لیے قربان، اس بندے نے مجھے اتنا کچھ دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہ چاہتے ہوئے ہمیں اس انسان سے محبت ہو جاتی ہے کہ یار اس بندے نے یہ میرے کہے بنا، یہ بندہ میرے بارے میں اتنا فکر مند ہے، میرے مانگے بنا ہر چیز یہ مجھے دے رہا ہے، جو میں چاہتا ہوں یہ مجھے فوراً دے دیتا ہے، یہ میرا خیال رکھتا ہے، یہ مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے. ایک رشتوں میں یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں. ایک اولاد کو اپنے ماں باپ سے محبت ہو جاتی ہے، ماں باپ کو اولاد سے محبت ہو جاتی ہے. وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا خیال رکھتا ہے، وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے بارے میں فکر مند رہتا ہے. میاں بیوی کو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے کچھ اچھائیاں دیکھ کے کہ اس میں یہ اچھائی ہے، اس میں یہ اچھائی ہے. اللہ اکبر. اور وہ محبت ایسی ہوتی ہے کہ اس محبت میں ایک دوسرے کا خیال، اس محبوب کا ہم خیال بھی رکھتے ہیں، اس کی خوشی کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس کے قریب ہونے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم سے دور نہ جائے. یہ دنیا میں ہے نا. تو سوچو جس اللہ نے ہر لمحے جو اللہ ہم پر احسان کر رہا ہے، جس اللہ کی یہ صفات ہیں، کیسے انسان کو اس سے محبت نہ ہو. اللہ اکبر. کیف لا تلہج بذکرہ، اور کیسے دل نہ تڑپے اس کے ذکر کرنے کو. ویصیر حبہ والشوق الیہ، اور کیسے نہ ہو اس کی محبت اور اس سے ملاقات کا شوق. والانس بہ، اور اس کے کلام سے، اس کی ذکر سے، اس کی تعریف سے مانوس ہونا. ہوا غذاءہا، کیسے یہ انسان کے دل کا غذا نہ بنے. جب ایک انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا، تو جب انسان اس سے گفتگو کرتا ہے تو انسان کے دل کو سکون ملتا ہے. کبھی کبھی جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اگر ان کی آواز انسان سن لیتا ہے تو ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. ایک باپ جب تھک کے سارا دن کام میں، شدید گرمی میں تھک ہار کے جب گھر آتا ہے اور اپنے بچوں کے چہرے پہ جب اسمائل دیکھتا ہے، خوشی دیکھتا ہے، تو ساری تھکاوٹ بھول جاتا ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ جب اللہ اتنی محبت کرنے والی ذات ہو، اتنا کرم کرنے والی ذات ہو، تو کیسے اس کی محبت اور اس کے شوق اور اس سے ملاقات کرنے کی رغبت کہ کب میں اس اللہ سے ملوں گا، کب. اس لیے تو مومن جو ہے نا اللہ سے ملاقات سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ اسے خوشی ہوتی ہے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف چاہتے ہوئے. وہ غذاؤہا، یہ اس کا غذا بن جاتا ہے. وہ قوتہا، یہ قوت ہوتی ہے اس کی طاقت. جس طرح اللہ کے رسول جب تھک جاتے تھے نا دنیا کے معاملات میں، تو کہتے ہیں ارحنا بہا یا بلال، اذان دے بلال، اذان دے، ہم اللہ سے گفتگو کریں. اذان دے، اللہ کی یاد آ رہی ہے، اللہ سے بات چیت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. اللہ اکبر. بحیث انفقدت و دواؤہا، یہ انسان کے دل کا دوا، علاج بن جاتا ہے. بحیث انفقدت ذالک، انفقدت ذالک، اس طریقے سے کہ اگر وہ اس چیز کو کھو جائے، فسدت وہلکت ولم تنتفع بحیاتها، اگر وہ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت کھو جائے تو وہ ہلاک ہو جائے، فساد اور تباہ ہو جائے. ولم تنتفع بحیاتها، اس کی زندگی کا پھر مقصد نہیں رہتا. بے شک وہ اللہ بے شمار نعمتوں والی ذات ہے. اللہ ہی اس چیز کا قابل ہے کہ اسی سے محبت کی جائے. اور یہ دل بنا ہی اس اللہ کی محبت کے لیے ہے. یہ دل بنا ہی اس اللہ تعالیٰ کو اس دل کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے، اور اس دل میں اللہ کو بسانے کے لیے. اور ہم نے جس طرح پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ یہ رحمان کے محبت اور اس کی معرفت کا تخت ہوگا، عرش ہوگا، یا پھر یہ شیطان کی محبت اور اس کی معرفت کا تخت ہوگا. یہ انسان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ سے محبت، اللہ کی محبت سے اس کا دل بھر جائے، اس کا دل روشن ہو جائے. اللہ ہمارے دلوں کو ایمان اور محبت سے بھر دے. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو. اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. ان باتوں کو اللہ ہمارے لیے نصیحت اور اصلاح کا سبب بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.